اب حمداللہ صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ 17 تاریخ وہ کہہ رہے ہیں میں تو پہلے کرنی تھی کال پھر تقی عثمانی صاحب نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں 17 کو ایک بڑی میٹنگ ہے علماء کی ساری تب تک آپ رک جائیں اور اس کے بعد دیکھیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ گئے تو آپ لوگوں کو نانی یاد آ جائے گی. مولانا صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے نانی یاد کرنے کے میں وقت آ یہ گیا. کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا, ہم نے کوئی کیا, ہم نے مولانا رات کیا ہوتا ہے میں آپ کو دیکھیں نا کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں. ہماری لیجسلیٹو کمپٹنس 18ویں ترمیم کے بعد اگر اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے. ہم اگر مان بھی جائیں تو صرف اسلام آباد کی حد تک وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, باقی حکومتوں کو تو نہیں. کیا کے پی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے وہاں پہ مدارس؟ تو کس طرح آپ ساری چیزیں طے کر رہے تھے اور یہ نقطے فل سٹاپ بڑا ٹائم لگتا ہے ایک بل بننے میں, جی محنت ہوتی ہے, تو یہ تو پہلا خیال آتا ہے بندے کو یار یہ ہم تو قانون بنا ہی نہیں سکتے. دیکھیں میں نے یہ آپ کو آج یاد ہو رہا ہے؟ نہیں اس ٹائم بھی یہ تو دیکھیں نا خود پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اس ٹائم بھی ان کو پتا تھا کہ ان کی یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے ایجوکیشن. یہ آج سے پارلیمان میں تو نہیں بیٹھے, کب سے پارلیمان میں ان کی پارٹی کے لوگ, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ حصہ ہے اس پارلیمان کا. وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جان کے بیوقوف بنے آپ کے ہاتھ. اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس پہ میں تو کامنٹ نہیں کر سکتا, آپ بھی کامنٹ کریں, میری تو سمجھ سب آ رہا ہے. دیکھیے محمد مالک صاحب آپ اس سے اندازہ لگائیں, جب صدر صاحب نے اعتراض لگا کے اس بل کو انہوں نے واپس بھجوا دیا, آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی اٹھا کے ادھر چلائیں کلپ, وہ کہتے ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم نے ووٹ بھی کیا ہے, ہم نے اتفاق بھی کیا ہے, یہ کیوں ایسا ہوا, یہ اچھا نہیں ہوا, خواہ حالات خراب ہوتے ہیں اس سے. بلاول صاحب جب آئے ملنے مولانا صاحب انہوں نے کوئی بات کی کہ اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل ایشو, کوئی انہوں نے بات کی؟ میں یہ بات کر لوں نا, یہ پوری کر لوں عاقل صاحب کی جواب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آج وہ دلائل دے رہے ہیں, یعنی کل تک وہ کہتے رہے کہ اس کا ہم حصہ نہیں ہے, آج دلائل بھی دے رہے ہیں اور آج علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے علماء کو علماء سے لڑوانے کی سازش بھی ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ علماء نہیں مانتے. جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, بلاول صاحب تو یقین دہانی کے لیے آیا تھا جب مولانا صاحب نے سکر میں تقریر کی کہ میں 8 دسمبر کو ادھر پشاور میں اعلان کروں گا, اگر 8 دسمبر تک اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا تو بلاول صاحب یقین جانے کے لیے آیا تھا کہ یہ سالو ہو جائے گا یا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بلاول صاحب کے جانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر غور خراب ہوا, مسترد کیا گیا اعتراضات لگا کر. یہی اعتراضات جو ابھی عقیل صاحب کہتے ہیں. تو جب ہم بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا رہے تھے اس وقت آپ کیوں نہیں کہے کہ اس میں یہ نقصان ہے, اس میں یہ نقصان ہے, اس میں یہ نقصان ہے؟ اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں تھا آپ کے پاس, نہ کوئی اعتراض آپ نے اٹھایا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں بدنیتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اس میں دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خواہ حکومت والے جو انہوں نے علماء اکٹھے کیے ہیں اور آپ کی پارٹی ہے, اگر وہ علماء بھی اپنے لوگ سڑکوں پہ لے آتے ہیں تو بڑا جلوس کس کا ہوگا؟ آپ کو ہوگا؟ میں نے آپ کو کیا کہا, میں نے آپ کو کیا کہا, ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے علماء کے ساتھ. اگر انہوں نے کروا دیا اپنے وہ کروا لیں, ہم نے ان علماء کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے, نہ ہم علماء کے خلاف نکلیں گے. علماء اگر اپنے مدارس کو جو آج بٹھائے گئے تھے وہ وزارت تعلیم کے نیچے خوش ہے تو ان کو یہ خوشی مبارک ہو, لیکن ہمارے ساتھ جو اتفاق ہوا اور دونوں پارلیمنٹ نے پاس کیا, ہمیں پارلیمنٹ کا فیصلہ عزیز ہے, ہمیں آئین کا فیصلہ عزیز ہے, ہمیں جمہوری فیصلہ عزیز ہے, ہمیں نہ عقیل عزیز ہے نہ کوئی اور عزیز ہے جتنا بھی بڑا نام ہو. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں, میں پارلیمنٹ کی فیصل دو نظام چل سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جس نے رجسٹر کروانا ہے انڈسٹریز میں, انڈسٹریز کی تو کمپٹنس ہی نہیں نا, وہ محکمہ اس میٹر کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا. لاجک کہتی ہے ادھر ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا اس میں ضد کیوں ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ سلوشن ہے کہ جس کا دل کرے وہ چلا جائے, جس کا دل کرے وہاں چلا جائے؟ یہ تو اس طرح کیسے چلے گا سسٹم؟ پہلی بات تو یہ ہے مالک کہ جب یہ بات ہو رہی تھی بیرسٹر صاحب ایز ایڈوائزر ٹو لا منسٹری, تو لا منسٹری نے اس وقت کیا یہ بات جمعیت علماء اسلام کے سامنے رکھی کہ ہماری لیجسلیٹو کمپٹنس صرف اسلام آباد تک ہے, یا پھر جو پروونشل حکومتیں ہیں وہ پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, یہ تو 2 اتحادی حکومتوں کی ہے نا, یا پی ٹی آئی کی بات یا کے پی کی بات. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک ہی انسٹیٹیوشنل معاملہ ہو اور اس میں 2 مختلف آپشنز ہوں. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے جب آپ نے ایک بات طے کی ہے تو اس وقت کیا اندھیرے میں رکھا
کیا اس وقت آپ نے کوئی لالی پاپ دیا یا آپ نے کوئی جو جھوٹا ان کا وعدہ تو نظر کیا؟ آتا ہے ان کو تو 26ویں امینڈمنٹ پاس کروانی تھی، انہوں نے کر لیا. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. نہیں، راکٹ سائنس تو ہے نا. راکٹ سائنس یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہوتی. ہماری گورنمنٹ سچ کیوں نہیں بولتی؟ جب آپ لوگوں نے ان کے دھرنے پہ موٹر ویز بند کرنی تھی، آپ نے کہا ہم نے ریپیئرز کے لیے بند کی. بھائی دنیا کو پتا تھا ہم نے موٹر ویز کیوں بند کی، کہہ دیتے ہم نے موٹر ویز بند کی ہے سیکیورٹی پہ کی. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اگر کرنا تھا تو اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو یہ کہہ دیتے کہ اچھا یار 26ویں ہو جائے اس کے بعد بل پاس کر لیں گے. بل پاس بھی کر دیے صبح 5 بجے تک. اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. اچھا بتائیں کہاں صلح کہاں ہوگی؟ صلح میں دیکھیں جی، میں آپ کو ایک ریزنیبل بات بتا رہا ہوں. وہ ریزنیبل بات یہ ہے کہ واقعتاً ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس ڈیوالو سبجیکٹس میں اسلام آباد کی حد تک ہے. اب آپ صوبوں کو بھیج دیں گے معاملہ یہ؟ دیکھیں ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے، ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں لیگلی کہ کس طرح ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بیکاز ہماری نیت صاف تھی، ہم نے قطعاً کوئی ڈبل گیم نہیں کی، ہم نے قطعاً کوئی دھوکے میں نہیں رکھا، ہم نے قطعاً کوئی جو ہے ان کو کوئی پردہ داری نہیں کی. مطلب جو بات تھی مولانا صاحب کی تھی کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور ہم نے بالکل. کیا آپ کو یہ بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے بل پاس نہ کیا ہماری مرضی کا تو پھر ہم آپ کے ووٹ دے دیں گے؟ یہ ایسی نہ کوئی بلیک میلنگ والی بات بھی نہیں تھی، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ کیا تھی؟ اب آبویسلی جو 26ویں آئینی ترمیم میں ان کی ووٹ تھی وہ مشروط تھی اس کے ساتھ.